جماعت اسلامی مل ملا کے ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم عوام کو دیا جائے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. مذہبی جماعتوں کو نا لوگ ووٹ نہیں دیتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے اس نے جیتنا نہیں ہے. تو کم از کم اتنا باروب اتحاد ہونا چاہیے. جیت سکتے ہیں. پھر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں پاکستان کی 70% جو آبادی ہے اگرچہ وہ سیاسی سیکولر جماعتوں کو ووٹ دیتی ہے لیکن وہ دلی طور پہ مذہبی ہے. تو وہ لیکن اسلام پسندوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ جماعت اسلامی کا بندہ لڑتا ہے 2000 ووٹ نہیں لیتا. آپ تحریک لبیک کو دیکھ لیں. میں نے ان کو بھی یہ بات کہی تھی. اب یہ دیکھ لیں آپ کہتے ہیں ابھی آپ سے آف دی ریکارڈ ہو رہی تھی کہ پریڈکشنز کی. میں نے ان کو کہا تھا آپ اتنے ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے. وہ کہتے تھے ہم نے ایسے کر دینا. میں کہا نہیں لے سکتے. انڈیپینڈنٹلی مذہبی جماعتوں کو پنجاب سے وہ پذیرائی کبھی نہیں مل سکتی جب تک وہ متحد نہ ہو. متحد ہوں گے آپ دیکھ لینا رزلٹ ویسا ہی نکلے گا جیسے متحدہ مجلس عمل کے دور میں نکلا تھا. اس طرح کے جو مذہبی اتحاد ہے متحدہ مجلس عمل کا آپ نے ذکر کیا تو اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی تو ہم نے دیکھ لیا. تو آپ ایسا کیا کریں گے کہ جو متحدہ مجلس عمل والے نہیں کر سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں وہ تو پہلا اتحاد تھا اور اس کے رزلٹ سے میں مایوس نہیں ہوں. اگرچہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رزلٹ مایوس کن تھا. 80+ سیٹیں اس اتحاد نے لی تھی. اگرچہ وہ اتحاد بعد میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا لیکن ٹوٹ پھوٹ کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ باتیں پہلے سے طے ہو جائیں نا کسی بھی مذہبی اتحاد کو بنانے سے قبل حصہ بقدر جسہ کے اعتبار سے آپ ریشو پرپوشن کے اعتبار سے ڈیل کر لیں تو یہ معاملات بعد میں نہیں بگڑ سکتے. اور میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں جماعت اسلامی کے جو دوست ہیں میرے ہم ان کی بہت حد تک یہ دین سازی کر چکے ہیں کہ آپ بھی اکیلے الیکشن نہیں جیت سکتے. صوبہ سرحد سے شاید ان کو خاطر ہاں رسپانس مل جائے لیکن پنجاب سے انہوں نے بھی یہ رزلٹ نہیں حاصل کر سکنا. اگر وہ مذہبی اتحاد بنائیں گے تو آپ دیکھ لینا رزلٹ نکل آئیں گے. اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ مجلس عمل والا اس دفعہ سیاسی اتحاد نہ ہو اس سے بہتر ہو. اچھا ایک سوال جو مجھے ابھی ذہن میں آیا آپ نے ذکر بھی کیا تحریک لبیک کا اس حوالے سے دیوبندی اور اہل حدیثوں کے درمیان شاید اتنے اختلافات یا اتنی شدت نہ ہو عمومی طور پر جتنی بریلوی اور اہل حدیث کے درمیان عمومی طور پر پائی جاتی ہے. اس کے باوجود آپ نے اتنا بڑا ظرف اور اتنا بڑا دل کیسے کر لیا کہ آپ کے اکثر خطبات میں تحریک لبیک والوں کی تعریف اور توصیف ہوتی ہے اور ادھر سے ہمیں کبھی اس کا رسپانس مجھے کم سے کم نظر نہیں آیا. تو یہ کیسے یہ عبد المتین بھائی بنیادی طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تعریف ہوتی ہے تو ایسی بات نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. جب بھی ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہزارہ کا واقعہ ہو یا یہ چبرجی کا واقعہ ہو ہم نے آواز اٹھائی ہے. ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. کیا آپ اور میں ان کو کلمہ گو مسلمان نہیں سمجھتے؟ کلمہ گو مسلمان ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں. ماورائے عدالت قتل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا اہل حدیث دیوبندی میں تو میں یہ سمجھتا ہوں اہل حدیث دیوبندیوں کو تو کبھی بھی سیاسی جدوجہد منفرد کرنی ہی نہیں چاہیے. میرے والد صاحب کا مفتی محمود کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. مولانا فضل الرحمان جو ہیں میرے والد صاحب کو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ساری زندگی دیکھتے رہے اور ہماری بڑی اور یہ خاص طور پہ اس کے بعد کے بھی مولانا غلام اللہ خان صاحب اور میرے والد صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور اب عصر حاضر کے جتنے دیوبندی علماء ہیں مفتی طارق مسعود ہو گیا معاویہ اعظم ہو گیا مفتی عدنان کاکا ہیل ہو گیا مفتی ابو محمد یہ سارے ڈاکٹر خلیق اور رشید سب میرے دوست ہیں. کیونکہ آپ نے یہ بات کی نا بہت زیادہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور فکری جدوجہد میں اختلاف صفر ہے. آپ افغانستان کی ہسٹری ذرا دماغ میں لے کے آئیں. ملا عمر نے کس ایک شخص کے لیے اپنی پوری ریاست کو ختم کر دیا؟ وہ اہل حدیث تھا. اتنی بڑی قربانی یعنی یہ ہماری تو آپس میں قربانیوں کی داستان ہے. شاہ اسماعیل شہید سے لے کے شاہ احمد بریلوی تک تو یہ تو ہمارے درمیان تو یہ سیاسی جو فکر ہے نا وہ تو آپ سمجھے سیاسی فکر میں تو بالکل ہی لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے. دونوں حریت فکر کے ہاں بریلویوں کے ساتھ اگرچہ اختلاف بہت زیادہ یہ بات آپ کی حقیقت ہے اور ان کی طرف سے میں نے بھی جیسے آپ کہتے ہیں اتنا ویلکمنگ رسپانس نہیں دیکھا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات نہیں مرتب ہو رہے؟ ان کے ہو رہے ہیں. ان کے نوجوانوں کے اوپر یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ ہماری آواز کو اس وقت حق سمجھتے ہیں اور وہ اس بات کے اوپر کنونس ہو چکے ہیں کہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ عبد المتین بھائی اس طرح کے گروہ کو کبھی بھی تنہا یا کارنر نہیں کرنا چاہیے. ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جب کوئی بندہ مین سٹریم میں آ جاتا ہے نا اس کا تشدد کم ہوتا ہے. مین سٹریم پولیٹکس میں اگر آپ ان کو رستہ دیں گے اور ان کو چینلائز کریں گے تو ان کا تشدد ان کا غصہ ان کی نفرت کم ہوگی.
اگر آپ ان کو بالکل سائڈ لائن کر کے دھتکار دیں گے تو پھر وہی واقعات ہوں گے کہ پورا موب اٹھے گا، جس کے اوپر مرضی الزام لگائے گا، قتل کر دے گا. یہ جو واقعات ہیں یہ بہت خطرناک ہے. ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام علماء کو میری یہ درخواست ہے ان کو چینلائز کریں. ان کے اندر بہت زیادہ اگریشن ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، اور ان کے اندر بہت زیادہ نفرت بھی ہے، اور لیکن اس نفرت کو سٹریم لائن کرنا ہے کہ نہیں، ان کو چینلائز کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں، کئی سو سال سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں نا، تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر اسی طرح چلیں. مولانا فضل الرحمان نے اگر شدت پسند دیوبندیوں کو چینلائز کر دی ہے تو یہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے وہی بات ہے، ظرف کھلا کرنے کی ضرورت ہے دونوں سائیڈوں سے. معاویہ بھائی سے میری اس والے سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ بھی مجھے یہ کہتے ہیں یار انہوں نے کبھی رسپانس نہیں دیتا. اچھا، ایک اور چیز آپ کے اور آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ میں مشترک نظر آئی مجھے. میں نے تو ظاہر ان کو دیکھا نہیں، میرے والد صاحب سے میں نے بہت سنا ان کے متعلق، ان کی کچھ تقاریر بھی سنی. بہت شدت کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے خلاف بولا کرتے تھے، بہت شدت کے ساتھ. حالانکہ جنرل ضیاء الحق کو سمجھا جاتا تھا کہ اسلامی سمجھا جاتا تھا اور بہت ساری چیزوں میں. اسی طرح میں نے آپ کو دیکھا کہ عمران خان کے خلاف آپ کی وہی شدت مجھے نظر آئی جو آپ کے والد صاحب کی ضیاء الحق کے بارے میں تھی. حالانکہ زرداری، نون لیگ، ان ساری پارٹیوں میں اگر کوئی آدمی اسلام کی بات کرنے والا ہے وہ عمران خان ہے. اس کے اختلافات کے ساتھ ہم بات کریں، اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا، اب دیکھیں زرداری صاحب کو آپ نے کبھی کلمہ پڑھتے، کبھی صحابہ کی بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، نہ آپ کو مریم سے، نہ نواز شریف صاحب سے کوئی بات. اب اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے اور اگر غلط کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس طرح سے ایگریشن کر کے اس کے خلاف بولیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو سمجھائیں. ایک آدمی آلریڈی قریب آ چکا ہے تو اس کو دور کیوں کر رہے ہیں؟ عبد المتین بھائی، جو وجہ ابو کی مخالفت کی تھی نا، آپ نے یہ ججمنٹ آپ کی صحیح ہے، وہی وجہ میری ہے. ابو ضیاء الحق کے جو زیادہ مخالف یہ تھے کہ یار یہ اسلام کا نام لے کے آیا، اسلام کا نام لے کے آ کے اسلام کے ساتھ ایسی غداری، اور اسلام کے ضیاء الحق نے پوری قوم کے ساتھ، جب آپ کو پتا وہ خالص ایک اسلامی انقلاب کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ کہا تھا کہ 90 دن کے بعد شریعت ہی نافذ ہو جانی ہے، یعنی لوگوں کا یہ ذہن تھا. تو انہوں نے جب وہ دھوکھا کیا، آپ کو پتا ایک ذوالفقار علی بھٹو جتنے مرضی بڑے لیڈر تھے، وہ ایک دوسرے ونگ کے لیڈر تھے، اور مذہبی جماعتیں ان کے خلاف، قومی اتحاد، ساری طریقے نظام مصطفیٰ. تو جب ضیاء الحق کے اندر یہ حرکتیں والد صاحب نے دیکھی تو اول تو وہ بھی ان کے مؤید تھے، تو وہ ان کے خلاف ہو گئے شدت کے ساتھ، اور پھر وہ اختلاف بہت عروج پہ پہنچا ہوا، ایک لمبی چوڑی داستان ہے سعودی بادشاہوں وغیرہ کی. اب عمران خان کے ساتھ وجہ نقطہ اختلاف یہ ہے کہ یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے. یا تو یہ نعرہ ہی نہ لگائے، کیا ریاست مدینہ ایسے بن جانی ہے جیسے یہ رمضان کی راتوں کے اندر ناچ گانے ہوں؟ یہ وجہ اختلاف، نقطہ اختلاف یہ ہے. جیسے آپ نے کہا زرداری نے تو اسلام کا نام ہی نہیں لیا، تو اس کے اوپر یہ ایلیگیشن نہیں لگ سکتے. یا نواز شریف تو یہ کام ہی نہیں کرتا، یہ کہتا میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے، تو پھر بھائی اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو یہ کام کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں، پچھلے دنوں خان صاحب نے بات تلخ ہو جائے گی بہت زیادہ، پتہ نہیں آپ آن ایئر بھی کر سکیں گے کہ نہیں. خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پلے بوائے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں تھا. اب اسلامی کوئی بندہ ذہن کا، آپ اور میں، ہم خالصتاً ایک اسلامی پس منظر میں. اب اقرار جرم جو ہے اس کی شرعی سزا بتا دے. اقرار جرم کے بعد کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک بندہ ریاست مدینہ کا والی بننا چاہتا ہے اور وہ اوپنلی اقرار جرم کر رہا ہے، لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں علامہ صاحب وہ اس کا ماضی ہے. ماضی، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، مان لیتے ہیں. لیکن اقرار جرم ریاست کے اندر کوئی اعلانیہ کر دے، پھر اس کو سزا نافذ ہوتی ہے. مثلا ایک قاتل کے میں نے توبہ کر لی ہے، توبہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اقرار کر لے آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ میں نے قتل کیا، اس کو معاف کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. اس کو کہا کس کا کیا تھا، اس کا ذرا بدلہ لے. تو ہاں صاحب ایسی باتیں لوز ٹاک کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو اسلام کا نام لے رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، لیکن اس کے اوپر عمل بھی کریں. صرف زبانی دیکھیں کردار، مطلب انسان صرف سیاست کے لیے اسلام کو استعمال کرے. اچھا، آپ کا یہ تاثر ہے کہ وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف یہ وجہ اختلاف ہے اور کوئی اختلاف کی وجہ نہیں. اسلام کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں کہ یعنی میں ووٹ لینے کے لیے اسلامی، جیسے آپ نے وہ سن ہی لیا کہ یار اسلامی ٹچ دیں. یعنی اگر آپ اس وجہ سے اسلامی ٹچ دیتے ہیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو، اور لوگوں، خان صاحب نے پتا کیا اعلانیہ کہا تھا کہ میں وہ ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک سمجھتا ہوں. اور آپ نے دیکھ لیا وہ پنکی پیرنی کی شادی کے بعد انہوں نے سجدہ کیا. اور سجدہ کرنا بریلوی مکتبہ فکر کے اندر بھی جائز نہیں ہے.
تو پھر یہ بتائیں، اب یہ بتائیں کہ پھر وہ جو نعرے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کے لیے تھے؟ پھر ہمیں یعنی لوگوں کو چکر دینے کے لیے تھے؟ نہیں تو یہ والی باتیں مناسب نہیں ہے کہ آپ جیسے دکانیں بند ہو رہی ہیں، لیکن میں چلے ایک ایگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں ہر روز ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ملتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مار ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا. دکانیں ہماری بند ہیں اور نکل تو گھر سے نہیں رہا. تو وہ ایک ایسا بندہ وہ معاشرے میں نکل کے دکھائے. اس نے اس قدر گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اس کے ریمارکس اس قدر گستاخانہ ہیں کہ اہل تشیع کے علماء بھی وہ الفاظ نہیں کہہ سکتے. بتائیں کوئی شیعہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے حضرت امیر معاویہ جہنم کی طرف بلاتے تھے؟ یہ کہتا ہے. تو کیا وجہ ہے پھر پاکستان کے ریاستی ادارے قانون، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جن کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے اور یہ بغام دہل یہ بات کر رہا ہے، تو اس کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں پھر وہی بات آپ کہتے ہیں آپ عمران خان کے مخالف کیوں تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں اس فتنے کو پورا پروموٹ کیا گیا اور اس کی پشت پنائی کی گئی. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اس کے اوپر پرچہ ہے، اس کے اوپر مقدمہ درج ہے سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی کا، اور ایف آئی اے میں یہ اشتہاری مطلوب ہے. اس وقت بھی ایک مقدمے میں مطلوب ہے، ایک گستاخی صحابہ کے مقدمے میں. اس کو نہیں پکڑا گیا خان صاحب کے پورے دور میں. پہلے اس کے خلاف مقدمہ نہیں تھا درج کیا گیا، احتجاج کیا تو مقدمہ درج ہوا، اور وہ عناصر اب بے نقاب ہو رہے ہیں کہ جو اس کے پشت پناہ تھے. ہاں اب ہمیں توقع ہے کہ اللہ کرے کہ وہ جو اس کا مافیا، وہ جو ایک خاص لابی خان کے ارد گرد اس کو سپورٹ کرتی تھی، پروموٹ کرتی تھی. اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے عبد المتین بھائی، آپ غور کرنا کہ تحریک انصاف کے لوگ صرف اس کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اس کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی سیاسی وابستگی کا عقیدے کے اور اس طرح کے موضوعات کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر آپ کے عمران خان کی حمایت کر رہا ہے وہ صحابی کی مخالفت کر رہا ہے، صحابی کی مخالفت کر رہا ہے، آپ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو اس کی سپورٹ تھی یہ بھی اللہ کے فضل سے ختم ہو جانی ہے. جیسے ہی ختم ہوئی ہے گرفتار ہو جائے گا، پکڑا جائے گا. حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک خاص سوچ اور فکر کے لوگ ہیں جنہوں نے اب یہ ناموس صحابہ بل کے اوپر بڑا آگ بگولا ہوئے ہیں، وہ کیوں ہوئے ہیں؟ وہ مقدمات کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہمیں اجازت ملنی چاہیے، ہمیں برا بلا کہنے کی اجازت دیں. اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو ہم ایک اہل سنت کا چوگا اوڑھے ہوئے شخص کو کیوں اجازت دیں صحابہ کے اوپر بولنے کی؟ صرف وجہ اختلاف اور نقطہ اختلاف یہ ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا یہ صحابہ کے متعلق جو اس کی گفتگو ہے اس سے اعلان برات کر لیتا ہے، تو آپ کا بنیادی اختلاف، باقی اختلاف تو ظاہر رہیں گے ثانوی، لیکن بنیادی اختلاف آپ کو اس کے ساتھ یہی ختم ہو جائے گا اختلاف. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بندہ کسی مسلمان کو بے ایمان کے، حدیث ہے نا کہ ایک بندہ کسی مسلمان کو کافر کے تو ان دونوں میں سے ایک ہو جاتا، تو جو کسی صحابی کو کہ حتیٰ کہ اس کی اب ریسنٹ ایک ویڈیو آئی ہے، مجھے کل کسی بندے نے بھیجی ہے، اس کے اندر اس نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ جب میں یہ لفظ کہوں نا بنو امیہ بڑا چلاک ہوشیار، تو سمجھ جایا کرو میں کس کو کہہ رہا ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیں اس کا انداز تخاطب، اس کا انداز، اچھا ویسے یہ بنیادی طور پہ بدتمیز ہے، ایروگینٹ ہے، لیکن اس کے فالوورز عجیب ہیں کہ اس کی زبان کو دیکھنے کے باوجود اس سے متنفر نہیں ہوئے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ نے بات چیت، مناظرے، مباحثے کے بڑا آفرز کروائیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جماعت کے بڑے کسی کو ساجد میر صاحب سے لکھوا کے لے آئیں، تقی صاحب سے، مفتی طارق مسعود. وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا میں اس کے ساتھ کروں گا. وہ کہتا ہے امام کعبہ کے ساتھ میں نے مناظرہ کرنا. بھائی امام کعبہ کو کون اردو سکھائے گا؟ عربی آپ کو آتی نہیں، اردو ان کو آتی نہیں، تو مناظرہ کیسے ہوگا؟ نہیں، ان کی دوسری آفر بھی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو نہیں لا سکتے تو پھر اپنی جماعت کے بڑے ہوں سے، مفتی طارق مسعود صاحب، تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کے لے آئیں، آپ ساجد میر صاحب سے لکھوا کے لے آئیں، اور وہ بریلوی حضرات مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کے لے آئیں، تو پھر میں آپ سے مناظرہ کر لیں. میں تو اگر ان کی آفر موجود ہے آج ہی، میں آپ کے چینل کے وساطت سے کہتا ہوں میر صاحب سے، تو جب آپ کہیں گے ہم لکھوا کے لے آئیں گے. میر صاحب کی طرف سے تزکیہ لکھا جاتا ہے، میں آج بھی. اچھا یہ بھی وہ اسٹیٹمنٹ پتہ ہے آپ کو انہوں نے کیا کی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لکھوا کے صرف یہ نہ لائیں کہ میں اپنی جماعت کی طرف سے آ رہا ہوں، بلکہ یہ لکھوا کے لائیں کہ میری ہار میری پوری جماعت کی ہار. ٹھیک ہے، یہ بھی اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم یہ بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑی بات کروں، آپ ان کو یہ بھی لکھیں گے اپنی طرف سے، مناظر بھی ابو یحییٰ نور پوری کو بھیجیں گے، ساتھ میں 10 لاکھ روپے آپ کو نقد انعام بھی دیں گے، اس کو ہمارے سامنے بٹھا دیا جائے. اور اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتا پھر آن رہ جائیں گے عبد المتین بھائی کہ میں اس کو کہتا ہوں یار مباہلہ کر لے، مباہلے کی آپشن. اچھا پھر اس نے اس بات کا جواب گڑا ہے
میں نے اس کو کہا مباہلہ کر لے کہ حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک سارے صحابی جنتی ہیں، مباہلہ کر لے. اگر تو سیدنا امیر معاویہ کو جہنم کی گروہ کی طرف بلانے والا کہتا ہے یہ آج لڑائی ختم کر دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی کا ان کی ہر خطا کو اجتہادی ہو جیسی بھی ہو معاف کر دی ہے. اس کے اوپر ہمارے سے مباہلہ کر لے. اس نے پورا ایک پروگرام ریکارڈ کرایا کہ مباہلہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا. آپ اندازہ کریں، یعنی یہ اس کا علمی لیول اور یہ اس کا معیار ہے کہ جس کو پوری امت کے لیے ایک مشعل راہ جس چیز کو کہ جب تمام فریق دلائل آگے عاجز آ جائیں پھر مباہلے کا آپشن ہے. اور ایک صدی ایسی نہیں جو مباہلے سے حالی گزری ہو، ہر صدی کا مباہلہ ہم اس کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ نہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے نہ مباہلہ. وہی بات ہے کہ یہ سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ ون سائیڈڈ ہے. یہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ چیک بھی کریں. یعنی حتیٰ کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ علمی اور کتابی بھی کہتا ہے. تو آپ اپنے جو ناظرین سامعین ہیں ان کو چیکنگ کی بھی تو اجازت دیں نا کہ آپ کس پانی میں ہیں اور آپ کا کتنا علمی معیار ہے. ابو یحییٰ نور پوری جو میرا بھائی ہے وہ پتہ ہے اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے میں قرآن پاک کا صفحہ کھولوں گا، وہ قرآن پاک کا ایک صفحہ ہی اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے دکھا دے. یہ اوپر سے دیکھ کے قرآن درست نہیں پڑھتا. اچھا، اس میں ایک آخری ضمنی سوال یہ، آپ نے بھی کہا کلًا وعد اللہ الحسنیٰ، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں سارے صحابہ جنتی، ابھی ریسنٹلی ان کا کلپ آیا، تو یہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے صحابی ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ کے اپنے خلاف جاتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیسے کلیم کرتا ہے جو مرتد ہیں یہ ان کو صحابی سمجھتا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے اگر ایک صحابی ہے تو پھر وہ مرتد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ صحابی نہیں تھا، اس کے دل میں نفاق تھا. اگر کوئی ہوا یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے. اور یہ جو بات کرتا ہے کہ رضی اللہ کا یا کلًا وعد اللہ الحسنیٰ کا، یا جو حدیث کی اصل میں ایک روایت کو یا ایک واقعے کو پکڑ کے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اس حدیث کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ یعنی صحابہ کے بارے میں ایک نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا موازنہ عام مسلمانوں سے نہ کرنا. تم احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کرو گے، میرے صحابی ایک آدھ ہاتھ آٹا خرچ کرے گا، تم اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. ان تمام روایات کو جمع کر کے لباب نکالا جاتا ہے کہ ایک بات کو سامنے رکھ کے نکالا جائے گا. اور پھر جن کو آشکار کر دیا، جن کو ظاہر کر دیا وہ ظاہر ہو گئے. یہ ان کے بارے میں ہے کہ جس کو آپ صحابی مانتے ہیں، جو صحابی کی حیثیت سے دنیا سے چلا گیا. اچھا، دوسری ایک بات چلیں، میں اس سے آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی صحابی کو یہ بے ایمان کہہ کے یا معاذ اللہ جہنمی کہہ کے اس کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ اس بات کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو لوگوں کے ذہن میں صحابہ کے متعلق چیزیں ڈالنا. کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اسلام کو مشکوک کرنا، کیونکہ صحابہ ہی اسلام کے گواہ ہیں، صحابہ ہی قرآن کے گواہ. یہ صرف ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. یعنی مجھے ایک بات بتائیں، مثال دے رہا ہوں بالفرض، اللہ معاف کرے، 1 منٹ کے لیے اس کی لاجک مان لی جائے تو فلاں صحابی کو برا کہنے سے تجھے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کوئی امت کو فائدہ ہے؟ آج میں کہتا ہوں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بندہ بولتا رہے، کیا اسلام کی 5 نمازیں 3 رہ جائیں گی یا 30 روزے 28 ہو جائیں گے؟ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا آپس میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. دونوں اللہ کو ماننے والے تھے، دونوں رسول اللہ کو ماننے. ایک سیاسی بات کے اوپر اختلاف ہو گیا تو کیا اس اختلاف سے اسلام کو کوئی فرق پڑتا ہے یا اسلام کے دین کی جو حیت ہے وہ بدلتی ہے؟ نہیں نہ بدلتی. لیکن پھر بھی یہ صحابہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسلام کی حیت بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کیا. پھر اگلا حملہ یہ ہوتا ہے، یہ صحابہ نے ہی کہا ہے نا قرآن کی یہ آیت ہے، صحابین. اگلا حملہ حدیث اور قرآن کے اوپر ہے. صحابہ کی ذات کو مشکوک صرف اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کہا جائے، اس نے کہا بھی ہے، حیران رہ جائیں گے آپ، اس نے کہا ہے کہ تابعین رج کے جھوٹے تھے. اس کے یہ الفاظ موجود ہے، تابعین رج کے جھوٹے تھے، نیک بھی تھے اور رج کے جھوٹے بھی تھے. اس بات کا کیا مقصد ہے؟ حدیثوں کو مشکوک کر دیا جائے کہ یہ اپنی مرضی کی مانوں گا، اپنی مرضی. یعنی صحابہ بے ایمان تھے معاذ اللہ، تابعین رج کے جھوٹے تھے. تو یہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ قرآن ہی اوتھینٹک نہیں ہے. روافظ کا بھی اگلا ٹارگٹ قرآن ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے ذریعے آیا نا یہ نہیں ہم نے ماننا.
یہ بات ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ٹارگٹ ہے اس کو پکڑنا چاہیے. بھائی کسی صحابی کو برا کہنے سے آپ عوام کو, میں کہتا ہوں چلو آپ نے 2 ملین فالوورز کو اس بات کے اوپر لگا لیا صحابی برا ہے, ان کو آپ فائدہ کیا دے رہے ہیں؟ ان کو اس چیز کا اجر و ثواب مل رہا ہے کسی کو برا کہنے کا, کیا برا کہنے کا بھی اجر و ثواب ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور کافی ڈیٹیل آپ سے انٹرویو ہوا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا.